بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل منزل مراد۔ اس چینل پر آپ کو مختلف قسم کے نصیحت آموز اور دلچسپ قصے کہانیاں اور معاشرتی مسائل پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی۔ آج کی ویڈیو انسان کی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے حوالے سے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثم یتوبون من قریب کی تفسیر میں مروی ہے کہ اس میں توبہ کا جو آخری وقت بیان کیا گیا ہے وہ ملک الموت کو دیکھنے سے پہلے کا وقت مراد ہے۔ حضرت بکر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ توبہ کا وقت بہت دراز ہوتا ہے، لیکن جب موت کے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں تو توبہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور بندہ بھی دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک بہت گناہ گار شخص تھا، اس نے 97 انسانوں کو قتل کیا تھا۔ جب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو ایک راہب کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے راہب، میں نے کوئی برائی نہیں چھوڑی یہاں تک کہ میں نے 97 انسانوں کو قتل کیا ہے، کیا میرے لیے کوئی توبہ کی صورت نکل سکتی ہے؟ راہب نے کہا، اب تیرے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ شخص بڑا مایوس ہوا اور اس راہب کو بھی قتل کر کے چلا گیا۔ پھر ایک دوسرے راہب کے پاس پہنچا اور اپنے سب کا تمام برائیوں کا ذکر کر کے توبہ کی صورت دریافت کی۔ دوسرے راہب نے بھی اس کو نفی میں جواب دیا اور کہا کہ تمہارے لیے معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ چنانچہ مایوسی کے عالم میں اس نے دوسرے راہب کو بھی قتل کر دیا۔ چلتے چلتے ایک تیسرے راہب کے پاس پہنچا اور اس سے بھی اسی طرح اپنے گناہوں کا ذکر کیا اور توبہ کی صورت دریافت کی۔ تیسرے راہب نے بھی اس کو یہی جواب دیا اور کہا کہ تم نے اتنے زیادہ انسانوں کو قتل کیا ہے، تمہیں خدا کی بارگاہ سے معافی کیسے مل سکتی ہے؟ اس لیے اب توبہ کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ سن کر اس نے تیسرے راہب کو بھی قتل کر دیا اور اب اس قاتل کے مقتولین کی تعداد 100 ہو گئی۔ اس کے بعد ایک چوتھے راہب کے پاس آیا اور اس نے اپنے جرائم کا ذکر کر کے توبہ کی صورت دریافت کی۔ اس راہب نے کہا کہ اگر میں یہ جواب دوں کہ جو شخص اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کی طرف رجوع نہیں کرتا تو یہ جھوٹ ہوگا، اس لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اب تو توبہ کر اور اپنے اعمال درست کرنے کے لیے فلاں مقام کے دیر پر جا کر وہاں کے عبدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر۔ راہب کی یہ بات سن کر اس شخص کو امید بندھی اور اس نے توبہ کی اور اس دیر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ درمیانی راستہ تک پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو حکم دیا اور اس کی روح وہیں راستہ میں ہی قبض کر لی گئی۔ اس کے مرتے ہی عذاب اور رحمت کے فرشتے اس کو اٹھانے کے لیے جھگڑنے لگے۔ اچانک ایک تیسرا فرشتہ آیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ یہ شخص جہاں سے چلا تھا اور جس گاؤں کی طرف جا رہا تھا ان دونوں گاؤں کا فاصلہ ناپو، اگر یہ توابین کے گاؤں سے زیادہ قریب ہو تو اس کو نیکوں میں شمار کرو ورنہ گناہ گاروں میں۔ چنانچہ جب فاصلہ ناپا گیا تو 41 توابین کے گاؤں سے زیادہ قریب تھا، اس لیے اس کو بخش دیا گیا اور رحمت کے فرشتوں نے اس کو اٹھا لیا۔ سبحان اللہ، خدائے بزرگ و برتر کی ذات پاک کتنی رحیم و کریم ہے۔ وہ مہربان رب بخشنے پہ آئے تو ظالم سے ظالم اور گناہ گار ترین شخص کو بھی بخش دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہم پر اپنا فضل و کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید ہے ویورز آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔